نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے اور اللہ جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بلکہ تھوڑی سی ذوق کی پتہ نہیں بدن ناظران حضرات برابر سمجھتے یا نہیں لیکن اس کی ذوق کے اندر چینگی آتی ہے کہ اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے ارے یہ جوڑے والے ہیں ارے یہ جوڑے والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ارے یہ علی پور والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہم تو سنا کے بعد وقت نہایت مختصر ہے چلتے چلتے دو باتیں پیش کر کے قبلہ شیخ کامل کو دعوت خطاب دینے کی کوشش کروں گا آج آپ جانتے ہیں کہ سالانہ روحانی اجتماع مبارک بسلسلہ عرس پر نور امام الکاملین برہان الواصلین سلطان العارفین آفتاب طریقہ نقش بندیہ مجددیہ حضور خواجہ خواجگان بابا جی سرکار خواجہ سید فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ کے انعقاد پذیر ہے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کہ مشن کے نقیب اور چورا شریف کی بزم و آراستانے کی زینت سبحان اللہ فخر المشائخ پاسبان مسلک مجدد الفسانی سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر سید شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی مدرس اللہ العالی آج اس شریف کی صدارت فرما رہے ہیں حضور بابا جی سرکار خواجہ خواجگان فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ کی جہاں دنیا طریقت میں بڑے مرید گزرے ہیں بڑے خلفاء گزرے ہیں لیکن اس لسٹ میں اول نمبر پر ایک مرید صادق کا نام آتا ہے ایک مرید صادق کا نام آتا ہے جس کو فنا فی الشیخ کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی کوئی سرکار آپ کے آستانے کی طالب ثابت حضرت صاحب فرما رہے ہیں آپ کے مشن کے نقیب
اور آپ کے حقیقی معنوں میں اس وقت موجودہ زندہ تصویر حضور مہر الملت جگر گوشہ ولی ملت سیدی و مرشدی پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدد زندہ علی آج آپ بھی یہاں اس بزم میں جلوہ فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اس مبارک پر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بابا نور محمد تیرائی رحمت اللہ علیہ ملک افغانستان سے تیرے کے علاقے سے مجدد الفسانی کا فیض لے کر چورا شریف میں تقسیم فرماتے ہیں۔ حضرت بابا کی سرکار میری طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ وقت میں بات ختم ہو جائے گی۔ بابا جی سرکار خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی برتھ کا پیدائش کا وقت تھا، کتنا خوبصورت چورا شریف کے در و دیوار کا عالم ہوگا جس وقت خواجہ فقیر محمد کی آمد کا سلسلہ ہوگا۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کو حضرت خواجہ نور محمد تیرائی اٹھا کر لے کر گئے حضرت خواجہ فیض اللہ تیرائی کے پاس اور عرض کی کہ حضرت یہ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضور خواجہ فیض اللہ تیرائی نے بابا نور محمد کی موجودگی میں خواجہ فقیر محمد کی زبان میں اپنی زبان ولایت داخل فرمائی۔ زبان ولایت داخل فرمانے کے بعد فرمایا نور محمد اب ان قریب اس کو میں نے ولایت والی بچی، ولایت والا فیض جو تیرے سے سرہنگ سے آیا تھا اس کو عطا کر دیا ہے۔ ان قریب زمانہ دیکھے گا کہ میرے اس بیٹے فقیر محمد کی ولایت کے چرچے پورے عالم میں چمکے گے۔ اور پھر دنیا میں دیکھا کہ کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام خالی نہیں جہاں کوئی ایسا بندہ موجود ہو جس نے بابا جی سرکار کی بارگاہ سے فیض نہ حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا زمانہ گزر گیا، بابا جی سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کسی کے گھر اتنے مہمان دن میں نہیں آتے جتنے دن میں لوگ بابا جی کے مزار پہ آتے ہیں۔ اور پھر یہ طبیب کا کام اور بابا جی کا کام، طبیب کا کام ہے کہ مریض دل کو ٹھیک کرے، مریض دل کو ٹھیک کرے، اور خواجہ بابا فقیر محمد کا یہ کام ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کر کے اللہ کے ذکر سے آماد کرے۔ یہ بابا فقیر محمد خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اب سماعت کرتے جائیں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں آپ کو بھی فائدہ ہے لیکن مجھے بھی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ صاحب عرس کی نظر ہوتی جائے گی، اور آپ حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ خالی پیالہ لے کر چورا شریف آتے ہیں کہ بابا جی کی نظر ہو جائے ہم مالا مالا۔ بس آپ سے سبحان اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں دونوں پیر و مرشد کے لیے میدان تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ راولپنڈی پرانے قلعے سے نیچے کی طرف بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے۔ پنڈی کے ایک بازار سے گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کپڑے رنگ رہا تھا۔ خوبصورت نوجوان ہے کپڑے رنگ رہا تھا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ان میں شامل نہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہم فیضان چورا شریف کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں اور کسی کی ہمیں کوئی خبر نہیں، نہ کسی کا اور لینے دینے کا ہمارے پاس ذمہ ہے، لیکن علی پور شریف وہ واحد گلی ہے جو شروع دن سے لے کر آج دن تک اور تا قیامت تک یہی اعلان کرتی رہے گی کہ قبلہ عالم کا جو فیض ہے وہ بابا جی سرکار کا فیض ہے۔ بخل سے کام نہیں لیتے، نہ شہزادگانے امیر ملت، نہ شہزادگانے چورا شریف۔ آپ جانتے ہیں کہ آستانہ عالیہ علی پور شریف کی یہ تحریک ہے، یہ ہسٹری کے اندر بات اسٹیمپ ہو چکی ہے کہ جس وقت بھی نیا شہزادہ سجادہ نشین مقرر ہوتا ہے تو گھر والوں کے فیصلے کے بعد اس کی دستار، ان کی پگڑی جو ہے وہ سجادہ نشین چورا شریف سے منظور شدہ ہو کر
تعلق کی بات ہے تو آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان کپڑے رنگ رہا تھا. دیکھا اس نوجوان نے کہا بابا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ نوجوان نے کہا بابا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بابا جی سرکار نے فرمایا کام میں بھی کرتا ہوں جو تو رنگنے کا کرتا ہے. کام میں بھی یہی کرتا ہوں جو تو رنگنے کا کرتا ہے. وہ بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا اتنی سونی دستار میرے بابا کی, اتنا سونا لباس میرے بابا کا, چہرے پر سنت رسول سج رہی ہے, زلفیں بکھری ہوئی ہیں, روب اور دبدبے کا مردے کا اندر وقت کا غوث اور قدرت سامنے ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں جو تو کرتا ہے. عرض کرنے لگے ہاتھ باندھ کر بابا یہ بات سمجھ نہیں آئی. خواجہ صاحب نے فرمایا فرق یہ ہے کہ تم لوگوں کے کپڑوں کو رنگتا ہے, میں لوگوں کے دلوں کو رنگتا ہوں. لوگوں کے کپڑے رنگتا ہے, میں لوگوں کے دل رنگتا ہوں. حضرت صاحب جانے لگے کہ اس نوجوان نے کہا بابا آج میرا دل بھی تو رنگ دے, بابا آج میرا دل رنگ دے. بابا جی نے مجھ کر دیکھا اور اس نوجوان کو طریقت کی منزلوں پہ بٹھا کر اس کا دل بھی رنگ دیا. اور اگر اجازت ہو تو اس نوجوان کا نام نہیں لیتے ہیں, خواجہ حافظ عبد الکریم عیدگاہ شریف, اور پھر ایسے رنگے ہیں حافظ صاحب کے آج دن تک بابا جی کا ہی رنگ وہاں تقسیم ہو رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, آگے بس دو باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے, بابا جی سرکار اور قبلہ عالم کے حوالے سے, اور پھر بات کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بابا جی سرکار کے پاس ایک گھوڑی ہوا کرتی تھی جس کی آپ میری کوشش ہوتی ہے کہ صاحب عرص بالخصوص بابا جی سرکار اور قبلہ عالم کا جب بھی عرص ہو ان کی سیرت پر بندہ مطالعہ کر کے آئے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے ہمارے پیر یہ عام گلیوں میں پھرنے والے نہیں ہیں, یہ طریقت کے بادشاہ ہیں, یہ طریقت کے بادشاہ ہیں. واقعہ اللہ نے ان کو تاج ولایت سے نوازا. بابا جی سرکار کے پاس بڑے اعلیٰ قسم کی گھوڑی ہوا کرتی تھی اور اس پر وہ سفر فرمایا کرتے تھے. اکثر اور بیشتر اس گھوڑی کو دھونا, صاف کرنا, مرشد کے لیے سج جھج کے تیار کرنا, یہ قبلہ عالم امیر ملت کو اعزاز حاصل تھا. ایک مرتبہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بابا جی سرکار کی سواری کے لیے وہ دورے پہ جا رہے تھے تو گھوڑی کو نہایا, واش کیا, تیار کرنے کے بعد خوبصورت چمک دمک رہی تھی مولانا صاحب, تیار ہوئی تو بابا جی سرکار آئے اور بابا جی سرکار نے فرمایا جماعت علی گھوڑی بڑی خوبصورت دھوتے ہو, بڑے خوبصورت دھلائی کرتے ہو, اچھے طریقے سے دھوتے ہو. جماعت علی شاہ نے عرض کیا مرشد کی بارگاہ میں حضرت میں نے گھوڑی دھون دا ود آندا, میں نے گھوڑی دھون دا ود آندا ہے. بابا جی سرکار ہمارے علاقے کی بولی میں فرمانے لگے جماعت علی جے تدا گھوڑی دھون دا ود آنا ہے تے ماں ولی بڑھان دا والا ہے. جماعت علی جے تدا گھوڑی دھون دا وال آنا ہے تے ماں ولی بنان دا وال آنا ہے. حضرت جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا جی نے فرمایا جماعت علی قریب آ, میں مرشد کے قریب گیا. ادھر امیر ملت کا سینہ تھا, ادھر بابا جی سرکار کا سینہ تھا. امیر ملت کہتے ہیں کہ بابا جی نے اپنی سینے کے ساتھ میرا سینہ مس کیا اور ولایت کے سارے علوم اور مقام مجھے عطا فرما دیا. لاؤ ایسا پیر اور لاؤ ایسا مرید, کہاں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. آخری بات قبلہ عالم اور بابا جی کی محبت کے حوالے سے اور پھر دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اکثر جس وقت, اور حضرت بابا جی تصدیق فرمائیں گے
میرے لیے نئی بات ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی، کسی نے شاید سنائی ہو لیکن اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب آپ اسے غور سے سن لیں اور اپنے پلے باندھ لیں اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ عمل کریں گے تو بڑے سخی ہو جائیں گے۔ وہ کیا نسخہ ہے کہ جس وقت خواجگان چورا شریف کا عرس مبارک چورا شریف میں ہوا کرتا تھا تو قبلہ عالم اپنے مریدوں سے علی پور شریف میں فرمایا کرتے تھے کہ مریدوں اپنے ساتھ خالی بوریاں لے کے جاؤ، خالی چھڑیاں بوریاں، یہ بیگ سیکس جو ہوتی ہیں خالی بوریاں یہ لے کر جاؤ۔ تو وہ مریدین خدام یہ ساری خالی بوریاں ساتھ لے کر جاتے۔ چورا شریف میں لنگر شریف تقسیم ہوتا، خلقت آتی، کھاتی چلی جاتی، روٹی کے ٹکڑے بچے رہتے، چھوڑ دیتے، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی، تبرک کی قدر نہیں کر سکتے، چھوڑ دیتے۔ قبلہ عالم خدام سے خادموں سے فرماتے وہ خالی بوریاں لے آؤ اور چورے کے ٹکڑے جمع کرو، چورے کے ٹکڑے جمع کرو۔ بابا جی سرکار حجرے شریف سے دیکھ رہے تھے، دیکھ کر باہر آئے، پوچھا جماعت علی یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضرت میں چورے کے چورے جمع کر رہا ہوں، چورے ساڑھے علاقے روٹیاں ٹکڑے آنے، میں چورے کے چورے جمع کر رہا ہوں۔ بابا جی نے فرمایا جماعت علی ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ عرض کیا حضرت علی پور شریف میں جو لنگر پکتا ہے نا، میں پیر خانے کے چورے اپنے لنگر میں ڈال دوں گا تاکہ علی پور کے لنگر میں بھی چورا شریف کا فیضان داخل ہو جائے۔ بابا جی سرکار مسکرائے، فرمایا پھر ادھر قریب آ۔ جماعت علی شاہ بابا جی کے قریب گئے، پھر سینہ بسینہ ولایت کا ٹچ ہوا، معرفت کا، فقر کا، صوفیاء کا آپس میں ٹچ ہوا۔ بابا جی سرکار کی تحریری الفاظ ہے، مسکرا کر فرمایا جماعت علی تو چورے کے چورے جمع کر رہا ہے اپنے لنگر کے لیے، جا آج کے بعد فقیر محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی علی پور کے لنگر میں آئے گا خالی ہاتھ آئے گا، مالا مال ہو کر جائے گا، اور تا قیامت تک تیرا لنگر چلتا رہے گا، تا قیامت تک تیرا لنگر چلتا رہے گا۔ آگے چلیں بات سمیٹتے ہیں کہ بابا جی سرکار اور قبلہ عالم کا آپس میں تعلق پہ بات ختم کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں طالب صادق، مرید صادق، فنا فی الشیخ۔ جس وقت کبھی کہ بابا جی سرکار سیالکوٹ کے علاقے میں دورے کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے کہ بھئی ہمارے پیر و مرشد کے پیر و مرشد آئے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے پیر و مرشد کے پیر و مرشد آئے ہیں۔ تو بابا جی سرکار کو اس بات کی خبر ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے ادب کرتے ہیں کہ میں جماعت علی شاہ کا مرشد ہوں، تو آتے ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ موج میں آئے، یہ فنا فی الشیخ والی بات، موج میں آئے اور فرمانے لگے کہ لوگوں میں نے آپ کو شاہ جی عطا فرما دیے ہیں، میں نے آپ کو شاہ جی عطا فرما دیے ہیں، جس نے ماں ویکھنا ہوئے وہ شاہ اوراں ویکھیا کرے، جس نے ماں ویکھنا ہوئے وہ شاہ اوراں ویکھیا کرے، یعنی جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ جماعت علی کو دیکھ لیا کرے، کیونکہ بابا فقیر محمد کی نورانیت، بابا فقیر محمد کا فخر، بابا فقیر محمد کی ولایت، بابا فقیر محمد کی جھلک دھمک، ساری تصویر اس مرید اور طالب صادق جماعت علی شاہ میں نظر آتی ہے۔ جہاں آج آپ عرس منا رہے ہیں نا، آپ کو عرس کی خوشی ہے، عرس کی خوشی مجھے بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں 2 منٹ میں آپ میری بات سنیں، داد دے نہ دیں، لیکن میرے دل میں کافی عرصے سے جو بات کھڑک رہی ہے اس کو میں آج نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو عرس کی خوشی ہے، مجھے بھی عرس کی خوشی ہے، لیکن عرس سے زیادہ مجھے یہ خوشی ہے کہ آج اللہ نے کرم کیا، میرے دونوں پیر و مرشد ایک سٹیج پہ جمع ہو گئے ہیں۔ ماں سب تو زیادہ ایک خوشی ہے کہ میرے دوئے پیر و مرشد، میری کوشش کو کاوش، جس طرح بزرگ حکم فرماتے ہیں وہاں سے نگاہ ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے، کسی کی ڈیوٹی کسی کام کے لیے لگ جاتی ہے، وہ اس کام کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
حضرت بابا جی سرکار مدظ اللہ علی سے پچھلے ہفتے جس وقت ان کا آپریشن بحمدی تعالی سب کہتے ہیں الحمدللہ خیریت سے مکمل ہوا، تو راز و نیاز کی چند باتیں ہوئیں. ان باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ بہت عرصہ دوری رہی ہے دونوں بزرگوں کی، لیکن یہ دوری چلو اس ملک کے معاملات کی وجہ سے ہے، لیکن الحمدللہ دل کی دوری نہیں ہے، دل کی دوری نہیں ہے. اس امیر ملت کانفرنس جو 23 جولائی کو برمنگھم کی سرزمین میں امیر ملت سینٹر میں مہر الملت کی سرپرستی اور بابا جی سرکار کی خصوصی آمد اور صدارت میں منعقد ہوئی، اس کی وجہ سے کئیوں کو پیٹوں میں مروڑ پڑا ہوا ہے، کئیوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ یہ دونوں شہزادے دوبارہ سے پھر کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن جماعتی ہو یا چورائی ہو، ہم چورائی فیض کو تقسیم کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا مشن اور ہماری تحریک یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے صف اول میں ہر میدان میں ہمیں سامنے نظر آئیں گے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور یہ دوریاں اور یہ غلط فہمیاں، یہ محبت اور یہ قرب جو اللہ نے دونوں کو عطا فرمایا تھا، حضرت بابا جی سرکار اور قبلہ عالم ان کی اولاد میں بھی موجود ہے. دونوں شہزادوں کے اندر یہ بات موجود ہے. باتیں بڑی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بزم کے عرس شریف کے جو مہمان خصوصی ہیں، جن کے جد اعلیٰ کا ابھی میں نے آپ کو ذکر سنایا بصورت خدمت بابا جی سرکار فقیر محمد، یہ اپنے خوبصورت ملفوظات اور طریقے سے انشاءاللہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ولایت، طریقت، شریعت، قبلہ عالم بابا جی سرکار کا قرب، تعلق، یہ کیا چیزیں ہیں. نہایت ہی آج خوشی کا مقام ہے کہ نہیں؟ آج خوشی کا مقام ہے. میڈیا والے، کیمرے والے، نیٹ والے، اب فوٹو والے، ویڈیو والے ہر بات نوٹ کریں اور ہر بات کو پورے عالم میں تقسیم کیا جائے کہ بابا جی سرکار فقیر محمد کا جانشین اور حضرت امیر ملت کا جانشین آج دونوں یکساں اکٹھے ہو گئے ہیں اور درس محبت تقسیم فرما رہے ہیں. اور اس درس محبت کا میں بات آپ کو بتاؤں، سارے بزرگ جتنے بھی سلاسل کے ہیں، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے، کوئی مانے نہ مانے چورا شریف کے حوالے سے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات میں نے شروع کی تھی رنگ پر، بات ختم بھی کرتا ہوں رنگ پر. جس طرح بابا جی سرکار نے کپڑے رنگنے والے کو، ان کی اولاد جو بھی کہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، یہ رنگنے کا معاملہ، یہ کوئی کہے نا کہ کس طرح کوئی کسی کو رنگتا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کوئی کس کو رنگ سکتا ہے. کپڑا تو ہمیں سمجھ آ گئی، پینٹ برش لیا ہم نے رنگ لگا لیا، یہ سمجھ آ جاتی ہے. وانش کی یہ سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ دل کس طرح رنگا جاتا ہے، یہ جسم کس طرح رنگا جاتا ہے، یہ باڈی ظاہری طور پر، باطنی طور پر کس طرح رنگی جاتی ہے، تفصیل کا وقت نہیں. صرف اس چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بابا جی سرکار ہے نا، ان کی بارگاہ میں اور اپنے مرشد کی، کہ یہ جو رنگنے والی بات ہے نا کہ کوئی کس کو رنگتا ہے، یہ رنگ کس طرح چڑھتا ہے. اگر رنگنے والا کوئی بندہ اس وقت دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے. رنگا کیا ہوا بندہ اگر کوئی دیکھنا ہے تو اس وقت مجھے دیکھ لے. الحمدللہ مجھ پہ چورائی رنگ بھی موجود ہے اور جماعتی رنگ بھی موجود ہے. چورائی رنگ بھی موجود ہے اور جماعتی رنگ بھی موجود ہے. رنگ میں رنگے جانے کے لیے بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، بڑا وقت گزارنا پڑتا ہے. آپ کو میں اس میسج کے ساتھ حضرت صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، ادھر ادھر پھرے نہیں، کسی کو دیکھ کر اس کے عاشق نہ ہو جائے، ویسے ہی جو ہے بالغیب کسی کے پیچھے چلنا نہ شروع کر دے. اگر برطانیہ والوں کو جو امت بھٹکی ہوئی تھی، جو غلط راستے پہ یورپ کے نوجوان چل رہے تھے، اس نوجوان نسل کو اگر کسی نے گنبد خضرا کا راستہ دکھایا ہے تو یا وہ پیر چورا شریف والا ہے یا پیر علی پور شریف والا. یہ جس نے سینے کو، نوجوانوں کے سینے کو مدینہ بنایا ہے، یہ دونوں میرے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ اپنے آپ کو رنگنے کی نیت کرو. نہایت ہی ادب، احترام، عقیدت
پیار محبت کے ساتھ جگر گوشہ امیر ملت. نہیں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ سبحان اللہ کی داد میں، چورائی کی داد میں اور جماعتی کی داد میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک ہے. یہ سب کچھ ایک ہے.